سٹ صاحب، جیسے پاکستان میں اسموگ کی صورتحال ہے، اسپیشلی لاہور میں، تو ایئر کوالٹی انڈیکس خطرناک لیولز کو چھو رہا ہے. اسی طرح پاکستانی سیاست میں بھی اسموگ ہی چھائی ہوئی ہے، اور وہ پاکستان تحریک انصاف کی وجہ سے زیادہ ہے. اور اگر ہم کہیں کہ پولیٹیکل پارٹیز اور سیاسی ایرینا میں ہی نہیں بلکہ پاکستان تحریک انصاف کے اندر بھی اسموگ ہے، کیونکہ عمران خان صاحب نے کہا تھا 9 نومبر کو کہ وہ جلد کال دیں گے، اور عمران خان صاحب نے کال دے دی ہے. لیکن کال بزبان علیمہ خان آئی ہے. بیرسٹر گوہر نے اس کا اعلان نہیں کیا، یا دیگر سیاسی لیڈرشپ نے نہیں کیا جو ملاقات کی کوششیں بھی کرتے رہے. علیمہ خان صاحبہ نے 24 نومبر کی تاریخ کا اعلان کیا اور سب کو کہا کہ وہ متحرک ہوں کیونکہ آریہ پار ہونے جا رہا ہے. اور عمران خان صاحب نے بھی اپنے میسج کے ذریعے یہ کہا کہ آزادی یا ماشاء اللہ ایک کا انتخاب کرنا ہوگا اور سبھی تیار رہیں، یہ آخری کال ہے. اب اس آخری مارکے کو لے کر ایسی خبریں بھی چل رہی ہیں کہ کچھ جو پارٹی لیڈرشپ میں ہیں یا کارکنان ہیں وہ ناخوش ہیں کہ عمران خان صاحب کو گراؤنڈ ریالٹیز کا نہیں پتہ. انہیں نہیں بتایا جا رہا کہ باہر اس طرح سے ماحول نہیں ہے، اور بار بار احتجاج کی کال سے کوئی رزلٹ نہ آنے کی وجہ سے بھی کارکنان مایوس ہیں. اب یہ جو ساری سچویشن ہے یہ ریلیٹ کر رہی ہے آپ کی ایک پریڈکشن کے ساتھ. تو میں چاہوں گی کہ آپ نے کیا کہا تھا لفظ بلفظ سب سنیں، تو پھر میں اس میں سے سوال ایکسٹریکٹ کروں گی. جی، کتنے عرصے کے لیے یہ مہلت دی گئی ہے کہ اتنے عرصے میں آپ منائیں اور نتیجہ چاہیے؟ میرا خیال ہے ان کو ہفتہ 2 ہفتے کی مہلت دی گئی ہے. اچھا، کیونکہ آپ نے جو اشارہ دیا اسٹک اینڈ کیرٹ رول کا. جی، بیکاز سیٹنگ ہو چکی ہے کورٹ مارشل کی، ایویڈنس کٹھی ہو گئی ہے، سیٹنگ ہو گئی ہے، بٹن دبانا ہے اور فیض حمید کی اور خان صاحب کی کٹھی شروع ہو جائے گی. خان صاحب اگری کر جاتے ہیں تو پھر کے اوپر بھی کورٹ مارشل نہیں ہوگا. اس کو بھی وہ تلوار لٹکی رہے گی، کسی وقت بھی وہ کیا جا سکتا ہے. تلوار لٹکی رہے گی ٹو میک شیور دیٹ خان صاحب بیہیوز. خان صاحب بیہیو نہیں کریں گے، انقلابی بنیں گے جیل میں بیٹھ کے، تو پھر انقلابیوں کے ساتھ جو ہوتا ہے وہی ہوگا. اچھا، اس میں آپ نے بہت سی باتیں کہہ دی، اور حیرت کی بات ہے کہ آپ 2 تاریخ کو یہ تبصرہ کر رہے ہیں اور اس کے بعد سے سچویشن اسی لحاظ سے ڈیولپ ہوئی کہ کوششیں ساری کی جاتی رہیں، اور آپ نے بتایا تھا کہ 3 ڈیلز کی گئی ہیں اور ان میں علیمہ خان صاحبہ کے ساتھ بھی ایک ڈیل ہے. علیمہ خان صاحبہ کا سامنے آ کر اعلان کرنا کس بات کا مظہر ہے یہ تو آپ بتائیں گے. اب آپ نے اسے کورٹ مارشل کے ساتھ بھی کنیکٹ کیا. سیٹھی صاحب، مجھے آپ یہ بتائیں کہ 24 نومبر کی تاریخ کیا مٹیریلائز اس طرح سے ہو پائے گی جس طرح عمران خان صاحب چاہتے ہیں، یا یہ واپس لے لی جائے گی؟ نہیں، اب میرا خیال ہے واپس تو خان صاحب نہیں لیں گے، مگر ڈائلیوٹ ہو جائے گی. آخری دن آپ کو پتہ چلے گا کیا ہو رہا ہے اور کیا نہیں ہو رہا. اب واپس لینا مشکل ہے ان کے لیے. لے تو سکتے ہیں، وہ تو بڑی یو ٹرنز لیتے ہیں، بٹ میں سمجھتا ہوں اس کے پیچھے ایک فلسفہ ہے، تو اس لیے وہ شاید اسی فلسفے کے تحت خان صاحب آگے بڑھے. اب وہ فلسفہ کیا ہے؟ دیکھیے، ابھی آپ نے انٹروڈکشن میں کچھ ذکر کیا ڈونلڈ ٹرمپ کا. جی، میں آپ کو یہ بتاؤں کہ پی ٹی آئی کی کافی امیدیں ہیں کہ ڈونلڈ ٹرمپ کی طرف سے ان کو سپورٹ ملے گی اور خان صاحب کو سپورٹ ملے گی. اس میں پی ٹی آئی کے لوگ لابنگ بھی بڑی کی ہے، انہوں نے کنٹریبیوشنز، ڈونیشنز بھی دیے ڈونلڈ ٹرمپ کی کیمپین میں، اور ابھی بھی لگے ہوئے ہیں ٹو گیٹ سم اسٹیٹمنٹ آؤٹ آف ڈونلڈ ٹرمپ، مے بی اے ٹویٹ اور سم تھنگ. اور خان صاحب یہ سمجھتے ہیں، یا ان کو بتایا گیا ہے، یا ان کا اسیسمنٹ ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ ان کی ہیلپ کرے گا. اب میرا خیال ہے اس کے بیسس کے اوپر خان صاحب نے اپنی ساری اسٹریٹجی بنائی ہے، اور وہ بیسس یہی ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ کی طرف سے اگر پریشر آئے گا اس اسٹیبلشمنٹ کے اوپر یا حکومت کے اوپر، تو پھر شاید ان کے لیے کوئی ریلیف ہو. اب میں آپ کو ایک بڑی انٹرسٹنگ بات بتاؤں. میرا تو یہ موقف تھا اور ابھی بھی ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ ضرور کوئی نہ کوئی بیان تو دے گا، مگر کیا اس بیان کی حیثیت کیا ہوگی؟ کیا وہ اتنا اسٹرانگ ہوگا کہ اس کے پیچھے کوئی ایکشن بھی ہوگا، یا صرف بیان دے کے پھر فارغ ہو جائے گا اور پھر بھول جائے گا اور سمجھے گا کہ میں نے جو پیسے لیے ہیں، لابنگ جو میرے ساتھ ہوئی ہے، یہ جو ڈونیشنز ہوئی ہیں فار دی الیکشن کیمپین، آئی ہیو ڈن مائی بٹ. ایک طرف تو یہ اسیسمنٹ ہے، دوسری طرف یہ ہے کہ نہیں، ڈونلڈ ٹرمپ اینڈ ہز فیملی آر کلوز ٹو عمران خان، اور ڈونلڈ ٹرمپ ڈیمانڈ کرے گا کہ جی آپ کریں یہ. اور جب وہ ڈیمانڈ کرے گا
تو پھر ہماری حکومت کے پاس کوئی آپشن نہیں ہوگی بٹ ٹو ایکسیپٹ دا ڈیمانڈ. اچھا اب یہ دو قسم کی تھیوریز چل رہی ہیں. ایک پی ٹی آئی والے بڑے کانفیڈنٹ ہیں کہ وہ ڈیمانڈ کرے گا اور حکومت کچھ نہیں کر سکے گی, دے ہیو ٹو کنسیڈ, اس کو چھوڑو. دوسرا یہ کہ وہ ڈیمانڈ نہیں کرے گا, وہ بیان دے گا مگر کوئی ڈیمانڈ وانڈ نہیں کرے گا, اینڈ نتھنگ ول چینج سبسٹینشلی. اچھا اب یہ جو سیکنڈ تھیوری ہے نا ڈیمانڈ والی, میرا خیال ہے کہ خان صاحب اس پہ یقین کرتے ہیں. اچھا. اور ان کے لوگ بھی. اب جس طریقے سے کھوسا صاحب بات کر رہے تھے ان کے وکیل جو ہیں کہ وہ تو ہوگا ہی ہوگا, ڈونلڈ ٹرمپ آئے گا تو یہ ہو جائے گا, اور بہت سی امیدیں وابستہ ہے اس پہ کہ جی ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے وہ کرے گا. اچھا اب ایک بڑی انٹرسٹنگ اس میں دو پہلو ہیں. ایک تو یہ کہ اگر یہ عمران خان سمجھتا ہے کہ یہ ڈونلڈ ٹرمپ کرے گا تو پھر یا اس سے کروانا ہے ہم نے, یا کرے گا یا کروانا ہے, تو پھر اٹ میک سینس کہ ابھی پریشر ڈالا جائے ڈونلڈ ٹرمپ کے اوپر کہ وہ کوئی تھوڑا بہت ٹویٹ شیٹس کر دے, اور جب وہ جنوری میں آئے گا تو پھر اس وقت تک اتنا بلڈ اپ کر دیا جائے پریشر کہ ڈونلڈ ٹرمپ ڈیمانڈ کرے. یہ دو ڈائمینشنز ہیں گوئنگ فارورڈ. جی. اچھا اب تو اس سلسلے میں خان صاحب پھر یہاں کس قسم کا کاروائی کریں گے جس کے ساتھ پریشر بلڈ اپ ہوگا اور ڈونلڈ ٹرمپ نہ ہو کہ وہ ٹویٹ کرے, یا اس کے بعد جب وہ آئے پاور میں تو ڈیمانڈ کرے. اوکے. اچھا اب سچویشن یہ ہے کہ پی ٹی آئی یو ایس اے نے تو بہت محنت کی ہے اس کے اوپر, اور لابنگ فرمز بھی ہائر کی ہیں اور ڈونیشنز بھی دی ہیں اور ڈونلڈ ٹرمپ کو سپورٹ بھی کیا ہے. جو پی ٹی آئی کے علاوہ بھی وہاں تو امریکہ میں تو 80-90% جو پروفیشنل لوگ ہیں, دے آل سپورٹ عمران خان اینڈ دے بین لابنگ امریکن کانگریس. آپ نے دیکھ ہی لیا کافی سکسیسفلی دے ڈن اے گریٹ جاب فار عمران خان. اچھا اب بات یہ ہے کہ آئی تھنک خان صاحب یہ یقین رکھتے ہیں اس بات پہ کہ اب مجھے زیادہ سے زیادہ گڑبڑ کرنی ہے اور انٹرنیشنل اٹینشن کرانا ہے, اور ایسی چیزیں ہونی چاہیے پاکستان میں جس سے انٹرنیشنل میڈیا جو ہے تھوڑا بہت پھر پاکستان پہ فوکس کرے. تو اس لیے وہ پیچھے نہیں ہٹ رہے, اس لیے وہ کہہ رہے ہیں کہ کیری آن, کچھ نہ کچھ کرو, کیپ اسٹے ان دا نیوز. اچھا اب مسئلہ یہ ہے کہ پارٹی تھک گئی ہے, پارٹی کے اندر ڈویژنز ہیں, کافی کریک ڈاؤنز ہوئے ہیں, اور لوگوں نے پیسے بھی خرچ کیے ہیں اور وہ اور پیسے بھی نہیں خرچ کرنا چاہ رہے, اور جتنے لیڈرز ہیں اتنی اسپلٹ فیکشنز بن چکے ہیں پارٹی کے اندر. ابھی آپ نے کہا کہ ایک طرف فلیمہ ہے, دوسری طرف گنڈا پور صاحب ہیں, پھر تیسری طرف اور وہ وکیل حضرات ہیں اینڈ سو آن. تو اس قسم کی چیزیں چل رہی ہیں پارٹی کے اندر اور کوئی اتفاق نہیں ہے اور موٹیویشن نہیں ہے. اب خان صاحب اور ان کے یہ لوگ جو کہہ رہے ہیں کہ ڈیمانڈ کروانا ہے, دے آر ٹرائنگ ٹو موٹیویٹ دا پارٹی اینڈ اٹس لیڈرز, مگر پارٹی اینڈ اٹس لیڈرز جو ہیں وہ تھک چکے ہیں. کافی عرصے سے یہ چل رہا ہے نا, اور سو دیر از دس کشمکش گوئنگ آن اینڈ خان از انسسٹنگ کہ آپ یہ کریں تاکہ کچھ نہ کچھ اٹینشن رہے, یہ نہ ہو کہ بالکل ہی ٹھپ ہو جائے اور پھر ڈونلڈ ٹرمپ ٹویٹ بھی نہ کرے اور جب آئے تو کوئی پریشر نہ ہو. سو آئی تھنک خان کی اسٹریٹجی یہ ہے کہ 5,000 بندہ بھی آتا ہے تو آئے, 2,000 بندہ بھی آتا ہے تو آئے, لڑائی جھگڑے ہوں, کوئی ڈیڈ باڈیز مل جائیں, کوئی پولیس کا تشدد ہو جائے, کوئی کچھ نہ کچھ ہو تاکہ اٹ اسٹیز ان دا نیوز. اینڈ ہمارے لوگ جو امریکہ میں بیٹھے ہیں دے کین کنٹینیو ٹو اپروچ ڈونلڈ ٹرمپ. تو آئی تھنک دیٹ از دا اسٹریٹجی دیٹ خان از ورکنگ آن. اور میں جاتے جاتے کہہ دوں, ہمارے ایک دوست ہیں, انہوں نے ہمیں ایک ای میل ڈالی ہے, انہوں نے کہا نجم سیٹھی ایک کتاب ہے اس کو پڑھو. میں نے کہا اچھا کون سی کتاب ہے؟ تو انہوں نے کہا جی کتاب کا نام ہے فرام ڈکٹیٹرشپ ٹو ڈیموکریسی, اور وہ کتاب جو ہے وہ اگر آپ پڑھیں گے تو آپ کو پتا چلے گا کہ کسی نے پڑھ کے اس کی چھوٹی سمری بنا کے خان صاحب کو دے دی ہے. اس کا سب ٹائٹل ہے کہ پیسفل ریزسٹنس کے ساتھ کیسے آپ ڈکٹیٹرشپ کو اٹیک کر سکتے ہیں اور انڈرمائن کر سکتے ہیں, اور وہ بڑی پاپولر کتاب ہے, اس کی بڑی ایڈیشنز نکلی ہیں. اس کا جو آتھر ہے مین کالڈ جین شارپ. تو اب وہ کتاب میں نے آرڈر کی ہے, میں نے کہا پڑھ ہی لیتے ہیں. اب میرا خیال ہے کہ خان صاحب اب کسی نے وہ سارا کچھ لابی والے نے کسی نے بتایا ان کو, لابنگ فرم نے, کہ وہ آپ پالیسی فالو کر رہے ہیں.
of resistance, how to continue resistance and so on. कल मैं वो कोशिश कर रहा हूँ कि पढ़ के उसके मेन पॉइंट्स जो हैं वो आपको बताऊं वो क्या है, but it's worth looking at. I certainly will look at it. तो we'll know Khan Saab's strategy from that book. If this friend of mine is correct, कि उससे तो बिल्कुल वही कर रहा है जो इस किताब में लिखा है. अच्छा सेठी साहब, आप किताब पढ़ेंगे, इमरान खान साहब नविश्ता दीवार पढ़ रहे हैं और कुछ उनके पेश नज़र ज़रूर है कि उन्हें पता है बाहर पार्टी जो है वो उसके अंदर इतने धड़े हैं, इतना इख्तलाफ राय है, तकसीम है पार्टी, और तैयारी भी नहीं है. 2 हफ्तों के अंदर कन्वेंशंस और कॉर्नर मीटिंग्स के बगैर किस नौइयत की तैयारी होगी, वो भी तब जब आपकी पहले डी चौक की कॉल और लाहौर का जलसा फ्लॉप हो गया. अली अमीन गंडापुर साहब कितनी देर तक गायब रहे, इसके बावजूद उनका कॉल देना तो ये जाहिर करता है कि वो कुछ ऐसा भांप रहे हैं जिसकी तरफ आपने भरपूर इशारा किया, आपने उसका इहाता कर दिया कि उनको क्या नजर आ रहा है. बट डू यू थिंक कि वो जो डील थी वो नाकाम हो चुकी है जिसका मैंडेट दिया गया था अलीमा खान को, या अली अमीन गंडापुर साहब को और इमरान खान साहब कुछ और ही देख रहे हैं? जी हाँ, मेरा ख्याल है, लगता मुझे ऐसे ही है कि जो ऑफर किया गया था ये डिलीवरी नहीं कर सके. ना गंडापुर साहब डिलीवर कर सके हैं, ना अलीमा खान डिलीवर कर सकी है, ना कोई और, मेरा ख्याल है. और अभी आपने देखा उनके जो वकील साहब हैं फैसल चौधरी, उन्होंने भी आके यही कहा, और अलीमा ने 2-3 दिन पहले मेरा ख्याल कहा था कि सड़कों के, इमरान खान कह रहा सड़कों के ऊपर फैसले होंगे. ठीक है ना, याद है आपको? जी बिल्कुल याद है. अब तो ये आप वाली बात सही है कि पार्टी के जो लीडर्स हैं दे आर नॉट कीन कि फिर से एक दफा कोशिश की जाए. वो मतलब है कि सिंध के अंदर खान साहब ने कहा आप वहीं करें जो कुछ करना है, उनको पता किसी ने नहीं आना. पंजाब में उन्होंने कहा कि आओ केपी चलो जाके वहां से इकट्ठे होके तो आप आओ. मेरा ख्याल है गंडापुर साहब को चारा कोई नहीं, वो फिर ड्रामा तो करेंगे ही. खान साहब इंसिस्ट कर रहे हैं तो ड्रामा तो होगा. अब ये हुकूमत पर डिपेंड करता है कि क्या खान साहब के जो मकासद है उसको ये हुकूमत पूरा करती है कि नहीं. क्या तशद्दुद ऐसा होता है जिसके साथ बहुत बड़ी कोई खबर बन जाती है. मगर मैं एक बात जरूर कहूंगा, वो ये कि खान साहब के जो सपोर्टर्स हैं पीटीआई के लिए, उनके लिए कोई अच्छी खबर भी है. वो खबर मैं दे दूं आपको? जी बिल्कुल बिल्कुल, कोई तो उम्मीद की किरण नजर आए, बताएं. हाँ, वो ये है कि एक बहुत बड़े इंटेलेक्चुअल हैं जिन्होंने अमेरिकन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के साथ काम भी किया है पुराने जमाने में, और ही इज एन एक्सपर्ट ऑन द मिडल ईस्ट एंड अमेरिकन फॉरेन पॉलिसी. वो आजकल पाकिस्तान आए हुए. उनका नाम है वली नसर. अच्छा. उनकी किताबें भी हैं, बड़े ही इज क्वाइट अ बिग एक्सपर्ट. वो किसी डायलॉग के लिए आए हुए हैं यहाँ. मगर मेरी चिड़िया की खबर ये है कि मैं तो लंदन में बैठा हूँ तो मेरी तो मुलाकात नहीं हुई. मैं वली को अच्छी तरह जानता हूँ, मगर मुझे अभी खबर मिली है, इसलिए मैं अभी वली से मेरी बात नहीं हुई. मगर मैं समझता हूँ कि उनकी बात में वजन होता है. अब जो मैं कहने वाला हूँ ये इससे पीटीआई वाले बड़े खुश हो जाएंगे. वो ये है कि वली नसर साहब का ये ख्याल है कि ट्रंप साहब जो है वो इमरान खान के लिए जरूर कुछ ना कुछ करेंगे. उनका ये ख्याल है कि वली नसर साहब का ये ख्याल है कि ट्रंप साहब बिल्कुल इमरान खान साहब के लिए कुछ करेंगे. और उनका ये ख्याल है कि हमारी पावर्स दैट बी जो हैं उनको इस बात का इल्म है या आगाह कर दिया गया है वाया यूजुअल सोर्सेस. अच्छा. और वो काफी सोच में पड़े हुए हैं कि अगर प्रेशर आता है फ्रॉम डोनाल्ड ट्रंप तो फिर हम क्या करेंगे. अच्छा. वो जो मैं कह रहा हूँ ना, डिमांड वाली अप्रोच जो खान साहब समझते हैं,